السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور انسان کی پیدائش کا مقصد کو بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کرنے کا مقصد، عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین جو بندہ نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جنت عطا فرما دیں گے۔ ناظرین اکرام، انسان جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے گا۔ انسان، بچہ، جوان اور بوڑھا، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی دلی خواہش یہی ہوگی کہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جانے کے بعد ہر انسان کی خواہش، مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرما دیں۔ ہمارے اعمال چاہے جنت کے اعمال کی موافقت کریں یا نہ کریں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جنت کا مل جانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی کہ جنت میں جانے کے لیے کون کون سے عمل کرنا ہوں گے۔ آج کے میرے اس ویڈیو پیغام کے اندر جنت میں جو سب سے آخر میں شخص داخل ہوگا، اللہ رب العالمین اسے کتنی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جنت کا دروازہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نقل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ اس حالت میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ اسے آگ کے تھپڑ پڑ رہے ہوں گے۔ جب پیچھے جہنم کی طرف دیکھے گا تو اللہ سے پناہ مانگے گا، جہنم کے کنارے پر آ جائے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے اللہ تو نے عذاب سے پناہ عطا فرما دی۔ پھر سامنے ایک درخت نظر آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، پہلے تو جہنم میں تھا، مجھ سے یہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما دے، میں جو تجھے جہنم سے پناہ عطا کی، اب تو کہتا ہے مجھے اس درخت کے سائے کے نیچے جانے دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو اس دعا کے بعد کوئی دعا نہیں مانگے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا؟ یہ بندہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ میں اس کے بعد کوئی سوال نہ کرنے والا ہوں گا، مجھے صرف اس درخت کے سائے میں جانے کی اجازت دی جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور یہ شخص اس درخت کے سائے کے نیچے چلا جائے گا۔ کچھ دیر آرام کرے گا، اس کی طرف ایک اور درخت کو سامنے کر دیا جائے گا جس پر پرندے چہر رہے ہوں گے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پانی موجود ہے۔ یہ اللہ سے دعا کرے گا، سوال کرے گا، اے اللہ اس درخت کے سائے کے نیچے جانے دے اور میں پانی پی سکوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے پہلے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے بعد میں کوئی سوال نہ کروں گا؟ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میں عاجز آ گیا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، میرے سوال کو مان لے، اے اللہ مجھے اس درخت کے سائے کے نیچے جانے دے تاکہ پانی پی سکوں۔ اللہ رب العالمین پھر وہی بات کہیں گے کہ آدم کے بیٹے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تو یہ بندہ کہے گا، اے اللہ اس کے بعد میں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوں۔
اللہ رب العالمین اجازت عطا فرما دیں گے، یہ اس درخت کے سائے کے نیچے چلا جائے گا، پانی پیے گا۔ چند لمحات بعد اسے لوگوں کے گفتگو کی، لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے گی۔ یہ شخص اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ یہ کن کی آوازیں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ میرے جنتی لوگ ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اللہ سے دعا کرے گا، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، البتہ جنت کے کنارے تک جانا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو دیکھ سکوں جنت میں کیسے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے پہلے بھی تو نے یہ بات کہی کہ میں دوبارہ سوال نہ کروں گا، پھر دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، یہ جنت کے کنارے پر آ جائے گا، لوگوں کو دیکھے گا کہ جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، اللہ سے پھر سوال کر دے گا، اے اللہ مجھے جنت کے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے تو مسلسل سوالات کا سلسلہ تیرا جاری ہے، اے میرے بندے تو نے تو کہا تھا میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، پھر یہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، یہ جنت کے کنارے پر آ جائے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے، جنت کی زمین کو دیکھ کر اس سے کنٹرول نہ ہوگا، یہ اللہ سے پھر سوال کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے تو نے پہلے بھی کئی دفعہ وعدہ کیا میں نہیں مانگوں گا، پھر مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین یہ سب سے آخری شخص ہوگا جس کو جنت کے اندر داخل کریں گے اور اسے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ سے کہے گا، اللہ جنت تو بری پڑی ہے، جنت میں جگہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندے کیا تجھے میں ایک دنیا جتنی جنت نہ عطا کر دوں؟ کہے گا، اللہ جنت تو بھری پڑی ہے اور تو کہہ رہا ہے دنیا جتنی جنت عطا کر دوں؟ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ کیوں مذاق کرتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین مسکرا دیے۔ جب بندے نے کہا ہے اللہ تو رب العالمین ہے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، یہاں پر تو جگہ نہیں اور تو کہتا ہے میں دنیا جتنی جنت عطا فرما دوں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی یہ بات کو سن کر فرمائیں گے، اے میرے بندے میں رب العالمین ہوں، تو مجھ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جا تجھے دنیا کی 10 دنیا جتنی تمہیں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ تو وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، جسے ایک دنیا جتنی نہیں۔ ایک انسان اگر اس کے پاس چند مرلوں کا پلاٹ آ جائے یہ اسی پر راضی ہو جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن انعام اتنا بڑا ہوگا کہ 10 دنیا جتنی جگہ اللہ رب العالمین آخری جنتی شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اور اندازہ کیجئے جو شخص ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین جنت میں کتنی جگہ عطا فرمائیں گے، کتنی نعمتوں سے نواز دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی جنت میں مہمان بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔